الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں یہ مانا کہ تجھ سے مل نہیں سکتا لیکن تجھے یاد تو کر سکتا ہوں آئیے تسکین جانے زار کی باتیں کریں ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو ہم تو محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں مخدوم و محتشم عزت مآب استاد العلماء حضرت قبلہ علامہ قاری
محمد یعقوب صاحب قادری دامت برکاتکم العالیہ، برادر محتشم عزت مآب استاد علماء حضرت قبلہ خطیب ملت حضرت علامہ بشارت شادی صاحب، پرنسپل محمدی اعلیٰ ثانویہ یونیورسٹی، معزز علماء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت برادران اسلام، سب سے پہلے ان خوش نصیب حفاظ کرام کو، ان کے والدین کو، ان کے استاد گرامی جناب قاری منیر احمد صاحب کو، اور قبلہ حاجی غلام حسین صاحب اور آپ کی پوری ٹیم، تمام اہل علاقہ کو ہزارہ لاکھ مبارکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام، دین اسلام، سرکار کے درود و سلام، عظمت قرآن کے فیوزات سے علاقہ بھر کو مستفید فرمائے۔ برادران اسلام، ہزاروں سال پہلے اللہ کے اولو العزم نبی، جد الانبیاء، نبیوں کی بنیاد اکثریت نبیوں کی ہے جس کی اولاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا گھر بنایا، اور جب بیت اللہ کی تکمیل کا مرحلہ آیا، اپنے عظیم بیٹے کو کعبے کے سائے میں اپنے پہلو میں کھڑا فرمایا۔ مقدس مقام پر مقدس ہستیوں نے مقدس زبانوں سے اپنے لبوں پر جو صدا لگائی وہ قرآن میں آئی۔ قبولیت کے سارے عناصر جمع تھے، جگہ پاک، زبان پاک، دعا پاک، اور جسے مانگ رہے ہیں وہ ہستی شہ لولا۔ مانگا بھی تو کیا ایک قطرہ چشم تصرفات، ساغر تیرے سوال پہ ہم رقص کر گئے۔ مانگنے والوں نے جھولی کو پھیلایا اور لبوں پہ صدا کیا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اگر بندہ ویسے کسی کے دروازے پہ جھولی پھیلائے تو بھیکاری کہلاتا کہ بھیک مانگنے آیا ہے، لیکن اگر کسی کی مزدوری کر کے ہاتھ پھیلائے تو وہ حق رکھتا ہے کہ شام ڈھلنے سے پہلے، ہوا چلنے سے پہلے، پسینہ سوکھنے سے پہلے کرم کیجئے، میری مزدوری دیجئے۔ اور اس کے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، اس کی چھاتی تنی ہوتی ہے کہ حق مانگ رہا۔ کعبہ بنانے والوں نے کعبہ بنایا اور ادھورا نہیں پورا فرمایا، اور وہاں جھولی کو پھیلا کے مانگا کیا؟ نہ فلسطین کی خیر، نہ اردن کی خیر، نہ عراق کی خیر۔ انہوں نے کہا مولا تیرے شہر کی خیر، تیرے نگر کی خیر، تیری اس بستی کی خیر۔ مانگ کیا رہے ہیں؟ قرآن حکیم نے ان کی پوری صدا کو ہم تک کس حسین طریقے سے پہنچایا۔ سنیے، موتی ہیں چنیے، اور انہیں چن کے سر دھنیے۔ مانگ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے پاک پروردگار، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ان میں شان والا، عزت والا، وقار والا، پیار والا رسول بھیج۔ یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ جو پہلے کہیں ہے یا یہیں کہیں ہے، پیدا نہیں کرنا ہے، ابھی بھیج۔ کس کو بھیجوں؟ کہا عزت والا، شان والا، عظمت والا، آن بان والا رسول بھیج۔ اللہ اکبر۔ یہ تو عربی زبان ہے، پنجابی میں بھی اس کا ترجمہ ہے، اور کرنے والے صوفی باصفا حضرت بلے شاہ
لیکن ان فقیروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لمبا چکر لگاتے ہیں، مطلب بھی سمجھاتے ہیں، لیکن بات کو اتنے پردے پہناتے ہیں، بعض اوقات سننے والے واٹ کھا جاتے ہیں۔ اور پہلے فکرے میں تو بڑے بڑے مفتیوں کو پسینے آتے ہیں کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اب رب نے تو بولا ربنا، حضرت خلیل اللہ کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پاک پروردگار ان میں وہ عزت والا رسول بھیج۔ اب بلے شاہ کی بولی اپنی، وہ بھی پنجابی، اور پنجابی بھی اولڈ، اور موسم ہے رولڈ گولڈ۔ ہمارے بچے ادھے پنجابی، ادھے اردو، ادھے انگریز۔ اب وہ پرانی پنجابی میں حضرت بلے شاہ کہتے ہیں اکو، ادھر ہے نا ربنا وابعث فیہم رسولا، اب اس کو پنجابی میں کیسے ڈالا؟ اکو رانچھا، اکو جدو آنے نا لفظ رانجھا تے کئیاں نو لگ جاندہ ہے مانجا، ملاد اس کتھو آ گیا رانجھا۔ اکو رانچھا مینوں لوڑی دا، اکو رانجھا مینوں لوڑی دا، جدے سر تے نیم مروڑی دا۔ دوسرے فکرے نے راگ کھولا کہ بلے شاہ کیا بولا؟ ربنا وابعث فیہم، اللہ کا اولو العزم نبی میرے نبی کو مانگ رہا ہے خدا سے، اے اللہ بھیج انہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، اور سمجھیں یہ کہ میرے نبی کو نبی مل کے مانگ رہے ہیں، کعبے کے سائے میں مانگ رہے ہیں کہ مولا انہیں ہی بھیج۔ اور شاہ جی نے کہا اکو رانچھا مینوں لوڑی دا، جدے سر تے نیم مروڑی دا، تے کن فیکون اگے تھی لگیاں، اے نیوں نہیں لگڑا چوڑی دا۔ اکو رانچھا مولا بھیج اسے جو شان والا، جو عزت والا، میرا کام تھا تیرا گھر بنایا، تیرے بیت اللہ کو بنایا، کعبے کو بنایا، تے امام اجے نہیں آیا۔ مولا امام بھیج، خطیب بھیج، گھر بنانا میرا کام ہے، اب آباد فرمانا تیرا کام ہے۔ اب کون آئے؟ وہ رسول آئے، وہ شان والا، عزت والا، کرامت والا، برکت والا، شرافت والا، نزاکت والا، نفاست والا رسول آئے گا، تیرے کعبے کو رنگ۔ آج آپ ایک مدرسے میں بیٹھے ہیں، قرآن حکیم کی عزت، عظمت، تعظیم، تکریم کے جلسے میں بیٹھے ہیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے صرف ہمارے نبی کو نہیں مانگا، نبی کریم کو مانگ کے حضور کی ڈیوٹی کا بھی تعین کیا۔ مولا وہ جو تیرا رسول آئے گا، آ کے دنیا میں کس لیے آئے گا، کیوں آئے گا، کس لیے آئے گا؟ کہا مولا اس کی ڈیوٹی میں گن دیتا ہوں، پہلا کام یہ کرے گا یتلو علیہم آیاتک، جب وہ تشریف لائے گا پہلا کام یہ فرمائے گا کہ تیرے قرآن کی آیات پڑھے گا۔ جب وہ قرآن کی آیات پڑھے گا پتھروں کو نشہ چڑھے گا، اور تیرے دین کا سفینہ، پانی پہ تو سارے چلتے ہیں، ریت پہ چلے۔ پہلا کام اس نبی کے آنے کی کا مقصد، پہلی ڈیوٹی، یتلو علیہم آیاتک، اس رسول
کا کام یہ ہوگا، سیرت یہ ہوگی، عمل یہ ہوگا، فعل یہ ہوگا کہ وہ آ کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، قرآن کی تلاوت فرمائے گا۔ یعنی آخری نبی کی جو نشانی ہے، یہ جو اللہ کی خاص مہربانی ہے، اس آنے والے کا جو نشان ہے، پہلا جو نشان ہے، وہ کچھ اور نہیں، تلاوت قرآن ہے۔ یہ میلاد کی پہلی برکت یہی ہوگی کہ وہ آئے، آ کے قرآن کی تلاوت۔ دوسرا کام کیا کرے؟ کہا یعلمہم الکتاب، پہلے خود تلاوت فرمائے، پھر بیٹھ کے تیرا قرآن آپ پڑھا۔ معلم قرآن بن کے گلی گلی، کوچا کوچا، نگری نگری، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر، بلکہ پورا جہان پڑھائے سب کو وہ نبی تیرا قرآن۔ یعلمہم الکتاب، دو کام ہو گئے، پہلا کام تلاوت قرآن کی، دوسرا کام تعلیم قرآن کی، تیسرا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تعلیم بھی عطا فرمائے اور قرآن کے اندر جوہر اٹھائے، قرآن کے موتی اجالے اور پھر اچھالے تاکہ ہو جائیں اس ظلمت کدے میں اجالے۔ تین کام ہو گئے، پہلا تلاوت قرآن، دوسرا تعلیم قرآن، تیسرا قرآن پاک کے اندر سے جسے فقہ کہتے ہو، حدیث کہتے ہو، یہ موتی نکالے، دنیا کی جھولی میں اچھالے۔ اور چوتھا کام وَيُزَكِّيهِمْ، جب تین کام کر چکے پھر لوگوں کا بدن بھی صاف اور لوگوں کا من بھی صاف۔ وَيُزَكِّيهِمْ، چار کام کرنے کے لیے آئے گا، دنیا کو آباد فرمائے گا۔ یعنی تعین کر دیا خلیل اللہ نے کہ پہلے تو کہا مولا انہیں بھیج، تیرا کعبہ آباد ہو۔ اس سے ثابت یہ ہوا خالی مسجد اسلام کا مقصد نہیں ہے، جہاں بھی مسجد ہوگی وہاں مدرسہ ہوگا، جہاں مدرسہ ہوگا وہاں معلم ہوگا۔ معلم بیکن ہاؤس کا نہیں، معلم الائن سکول کا نہیں، معلم تیرے کرسچین سکول کا نہیں، وہ معلم کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہ جو آمد مصطفیٰ ہے، یہ مقصد خلیل نے بتایا ہے، اصل نبی کا یہی سرمایہ ہے جس لیے میلاد والا آیا ہے۔ اور شکر ہے ہم نے مدرسے میں میلاد منایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آج حسین سنگم ہے، آج مرج البحرین ہے، ادھر نبی کا میلاد ہے، ادھر نبی کے اس عمل کی یاد ہے، اور ادھر بیچ میں عظمت و تعظیم قرآن ہے۔ مل گیا رحمت کے جہان سے رحمت کا جہان ہے، ایک طرف ذکر محبوب رحمان ہے، دوسری طرف عظمت قرآن ہے۔ اور یہی اسی لیے حضور تشریف لائے تھے۔ جو کام آج شکر ہے، آج پہلے ہم نے کام نبی والا کیا، یعنی آج اسامی جھولی پھیلائیے تھے کچھ کر کے، مفت جھولی پھیلا دیتے بھکاری، لیکن آج دو بچوں کے سینے میں سمندر کو اتارا ہے۔
چھوٹا موٹا نہیں نظارہ ہے، اس پہ تو جبریل نے بھی نعرہ مارا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ جیسے علامہ شاذی صاحب بتا رہے تھے کہ بظاہر ہمیں یہ چھوٹا کام لگتا ہے، لیکن قرآن کے سمندر کو سینے میں سمانا، اس پہ گواہ ہے سارا زمانہ۔ اسے جنات پورا ٹیل لگا کے قرآن یاد نہیں کر سکتے، اس کو جبریل یا چند فرشتوں کے علاوہ فرشتے بھی قرآن کو یاد نہیں کر سکتے، اور پچھلی کتابوں کو امتیں یاد نہیں کر سکتی تھیں، صرف نبی یاد کر سکتے تھے۔ لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے جس نے رکھا بھرم ہے، اس امت کا کتنا اسے شرم ہے کہ جو چیز نوریوں کے سینے کر نہ سکے، جس کوچے میں بڑے بڑے پانی بھر نہ سکے، پاؤں دھر نہ سکے، وہاں یہ نکڑے نکڑے بچے عمر کے کچے فطرت کے اتنے سچے۔ سبحان اللہ۔ جن بچوں کو ہم نے دیسی گھی کھلایا، جا کے لاہور میں داخل کرایا، 10 مربے والے کالج میں داخل کروایا، بولڈنگ لالجنگ کا پروگرام سارا بنایا، پڑھانے والا پروفیسر 1.5 لاکھ 3 صرف لیکچر دینے آیا۔ لیکن وہاں یہ بھی گورنمنٹ نے کیا کہ 33 یعنی 100 میں سے 33 نمبر لو پاس، لیکن صدقے تیرے رب میرے۔ یہ عجیب سلسلہ ہے۔ وہاں ٹوٹل 24 سمریاں تھیں، 12 رٹ لیتے 2 سال میں انگلش پاس، لیکن پھر بھی پاس کر نہ سکے۔ نہیں سمجھا؟ دیسی گھی بھی کھایا، ابے نے کار پہ وہاں پہنچایا، اور ایک سے بڑھ کر ایک پروفیسر آیا۔ 2 سال کے بعد 12 سمریاں پوری ٹھیک سے یاد نہ کی، لکھ نہ سکے، یا فیل ہوئے یا بدماش بن کے جیل ہوئے۔ کالجوں میں یہی ہوتا ہے نا۔ وہ حضرت اکبر الہآبادی کہتے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس فرعون کو کالج کی نہ سوچی، کالج بناتا پہ لڑ پھر کے مر جاتے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں کسی سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، بس اتنا بتانا ان کے لیے اتنا سرمایہ کروڑوں حکومت نے لگایا، رزلٹ 2 سال کے بعد 33 نمبر لینے تھے 100 میں سے۔ لیکن یہاں قانون کیا ہے؟ یہ ڈھلو شرکی ہے، یہ ایک گاؤں ہے پر رحمت کی چھاؤں ہے، کہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سویرے منہ اندھیرے سارا گاؤں سوتا ہے، یہ اٹھ کے کیوں قرآن کو سامنے رکھ کے روتا ہے؟ حضرت پیر وارث شاہ کہتے ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کماونے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، تے میل دلے دی دور کرانے تے منہ وچ پھیر تن استغفار والی کدور تاں کڈ کے باہر بگاونے کے باہر وگانیا ہوگا حق دا دیونا فرض سانو، ہوگا حق دا دیونا فرض سانو، امر حق بجا لے آمنیا، ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے، انہوں اپنا آپ بھی خامنیا۔
تفعل فما بلغت رسالتا، اگر تم نے میرا قرآن نہ پہنچایا تو تو نے فرض نبوت والا نہ نبھایا، اب تیرے حوالے میرے قرآن کا سرمایہ۔ پھر مدینے والے نے یہ بوجھ جب اٹھایا، پھر پتھر کھاتا رہا، گالیاں کھاتا رہا، منڈیوں میں میلوں ٹھیلوں میں جا کے قرآن سناتا رہا۔ اسی کا اثر ہے، کوئی یہاں بھی خبر ہے، ہوگا حق دا دیونا فرض سانو تے امر حق بجا لے۔ اس لیے یاد رکھیں، میلاد کریں، اپنی دنیا کو آباد کریں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا، یہ جو نبی کریم کی یاد ہے، اسی کا نام محفل میلاد ہے۔ اور اگر کوئی اندر کا اندھا من کا گندا یہ کہے کہ میلاد کب سے، اور پوچھ رب سے یہ کب سے خلیل اللہ نے جھولی پھیلائی؟ وہ تو پڑھ کے جاہل رہا، جب سے خلیل اللہ نے جھولی کو پھیلایا کم از کم اتنا تو سمجھ میں آیا کہ یہ کون مانگ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے۔ اگر یہ 400 سال کی بات ہے تو بول، اگر یہ 5000 سال پہلے کی بات اور ہے قرآن کی آیات، ہوڑتے سمجھ مولوی حیات نہیں سمجھے؟ آمد رسول کو ایسا نہ مراد ہے، بتے پہ وٹ چڑھاتا ہے اور منہ کے زاویے بناتا ہے، کہتے ہیں یہ میلاد یہ تو فیصل آباد سے آیا۔ میں نے کہا اگر خلیل اللہ فیصل آباد میں تھے تو ٹھیک بول رہا ہے، اگر خلیل اللہ مکے میں تھے پھر مکے سے، عراق میں تھے پھر عراق سے، اگر خلیل اللہ 5000 سال، اب سوچ کب آیا آمنہ کا لال؟ اور منہ کھولتے ہوں دے کر سوال، ربنا وابعث۔ اور پھر میرے نبی سے سن، میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت، میں تمہیں بغیر مانگے مل گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں عام ہوں، بغیر محنت دے کوئی چیز مل جائے تو دی قدر نہیں کرتے لوگ۔ حضور فرماتے ہیں میری ناقدری نہ کرنا، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں جو مل گیا ہوں میرا چاہنے والا اور کوئی نہ تھا۔ خود فرمایا انا دعوت ابراہیم، اے اور گلے رب نے کرم کمایا، میں تہاڈے حصے آیا، ورنہ میرے جان آلے لکھاں تے کروڑ مینوں نبی منگ دے رہے۔ ہن ہور کی دلیل دیواں، ربنا وابعث فیہم۔ اور تیسرا سپارہ آخری رکوع کی پہلی آیت، جب رب نے سب نبیوں کو جمع فرمایا، نبوت کا تاج پہنایا، لیکن ایک شرط بیچ میں رکھ کے پہنایا کہ آدم سے عیسیٰ تک سب سن لو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ تمہیں نبوت کے تاج پہنا رہا ہوں، رسالت عطا فرما رہا ہوں، اگر بالفرض کسی کی بھی رسالت کے دور میں وہ میرا حبیب آ جائے تو کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تمہارے ڈنکے بج بھی رہے ہوں، تمہارے جھنڈے لہرا بھی رہے ہوں، تمہارے ماننے والے آ جا بھی رہے ہوں، جب وہ آوے گا پھر کسی
کا جھنڈا اوپر نہیں جاوے گا، بس اسی کا علم لہرائے گا، ہر کوئی اس کے آگے سر جھکائے گا، اسی کے نعرے ہر کوئی یہ قرآنی مسئلہ ہے۔ ہر نبی آیا اس نے اپنی امت کو باقی معاملات کے ساتھ حضور کے لیے بھی الرٹ فرمایا۔ ہر نبی نے ایک ایک نبی نے، میں نے حضرت ابراہیم کی ایک آخری دلیل اور بھی دے دی، سارے نبی آتے رہے اور حضور کے آمد کے لیے استقبال کے لیے امت کو تیار، پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جائے، کیونکہ رب نے وہ بتائے نہیں کہ کس کے دور میں آ جائے گا، بس کہا آ جائے گا تو پھر ماننا پڑے گا، اس کی غلامی کرنی پڑے۔ پھر کہا اقرار تم مندے ہو؟ انہوں نے آکھا اقرارنا، اساں مندے، اقرار ہے، سانو بھی وہ دنال پیار ہے، تے جیڑے بھی دورے چاہے سانو انتظار ہے۔ قال فشہدوا، اللہ نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، اور مان کے جا رہے ہیں۔ کیا اہمیت ہے، کیا کمال ہے، فشہدوا، گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے کے، اور خود کہا آنا معکم من الشاہدین، میں بھی شاہد، اپنا گواہوں میں خود شامل۔ یہ شان ہے میرے نبی کی۔ اب ہر نبی آتا رہا، اس سلسلے کا آخری نبی آیا، رب نے 28ویں سپارے سورت صف میں بتایا، اس نے آکے لاکھوں کے مجمع میں فرمایا اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما معکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، انصار کی آمد، حضور کی آمد، سرور کائنات کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اللہ، اس آیت میں حضرت عیسیٰ نے بتایا ہے کہ میں صرف دو کام کرنے آیا ہوں، میری ڈیوٹی دنیا میں آنے کی صرف دو کام کرنے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ ایک کام یہ ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کیونکہ بنی اسرائیل سامنے تھے، کہا جو میل تم نے ڈالی، جو غبار تم نے اڑایا تورات پہ آیا، تم نے حضرت موسیٰ کی تعلیم کے اوپر تم نے یہ ملگجی چادر تان دی، میں اس کو اتاروں گا، اس کو اجلا کروں گا، ستھرا کروں گا، پھر سے چمکاؤں گا۔ پہلا کام میرا یہ ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو ستھرا کر کے پیش فرماؤں گا، اور دوسرا کام کہا مبشرم برسول، میں اس رسول کی خوش خبری دینے، استقبال کے لیے، تیار کرنے کے لیے کہ تیار ہو جاؤ، وہ آ رہا ہے۔ انہوں نے دو ہی کام تھے نا، بھی کب آ رہا ہے، کب آ رہا ہے؟ کہا یاتی من بعدی، میں نے جانا ہے، اس نے آنا ہے، قریب اس کا زمانہ ہے، رب نے کرم فرمانا ہے، بس وقت بتا دیا اس نے، میرے بعد آنا ہے۔ اب حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے، یہ تو قرآن میں ہے، انجیل برنباس میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کیا تو وہی تو نہیں ہے جس کی خبر موسیٰ کلیم اللہ دیتے رہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا میں وہ نہیں ہوں، وہ بعد میں آ رہا ہے، جس کی خبر حضرت موسیٰ دیتے رہے وہ آ رہا ہے۔
اس مجمع نے کہا پھر آنے والے میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ حضرت عیسیٰ کا لہجہ آواز گلوگیر ہو گئی، پچھلی کتابوں میں ہے آواز رت گئی، پلکیں بھیگ گئی، اور فرمایا میرا اس سے کوئی مقابلہ نہیں، مجھ میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ کہا میں تو اس کے آگے چیخنے والی آواز ہوں۔ یہ میں نے من و ان ترجمہ کر دیا، میں اس کے آگے چیخنے والی آواز ہوں۔ یہاں جلال پور شریف میں تھوڑا سمجھ آئے گا، لاہور کبھی آپ تشریف لائیں، پیچھے VVIP موومنٹ جب ہوتی ہے نا جی، PM آ رہا ہے، CM آ رہا ہے، گورنر آ رہا ہے، آگے پولیس والے شدے گاڑیاں بھی دوڑا رہے ہوتے ہیں، ہوٹر بھی بجا رہے ہوتے، بلکہ اشارے بھی فرما رہے ہوتے ہیں بھی ہٹ جاؤ، VVIP ویری ویری امپورٹنٹ پرسنالٹیز تشریف لا رہی ہیں، سڑکیں خالی کر دو۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ہم وہی ہیں، نہیں سمجھے؟ ہم وہی ہیں، مبشرم برسول، ہم آئے ہیں بتانے کے لیے رستے صاف کرو، وہ آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ، راستے صاف بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، سرو بھی جھومتے جاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیر، یہی آثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، ہم اس کے آگے انتے کچھ نہ کچھ سمجھ آئے، ہم اس کے آگے چیخنے۔ یہ جو نقیب ہوتا ہے اگرچہ یہ عجیب ہوتا ہے، آج شکر ہے کوئی خاص نہیں سی ورنہ انہیں اپنا رکھ ڈالا رہا۔ یہ جو نقیب ہوتے ہیں آج کل تو میرے رقیب ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ ایسا کرنا کہ اپنا نامنا ناری رکھتے ہیں، حالانکہ نقیب کا کام یہ ہے کہ آنے والے کے لیے میدان بنائے، آنے والے کے لیے میدان کو ستھرا بنائے تاکہ مجمع تیار ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مہمان خصوصی چیف گیسٹ آن والے 80 دے نقیب، تے یہ یقین نہیں ہوتا اگر قرآن سمجھ نہیں آیا تے نیڑے کھڑیے کھڑی شریف تے ایک میاں محمد بخشے وہ دن موسیٰ خضر نقیب گناہ دے، اگر ایک انچ بھی سجیے کھبے گال ہے تے آکے میں نے پائے گا، موسیٰ خضر نقیب گناہ دے تے اگے بھجن راہی، موسیٰ خضر نقیب گناہ دے تے اگے بھجن راہی، او سلطان محمد والی، او سلطان محمد والی تے مرسل اور سپاہی۔ سمجھ نہیں آئی؟ کتھے سپاہی تے کتھے والی؟ موسیٰ خضر تے عیسیٰ خاک گناہ دے دردی تے گھن تیمم کردہ، عیسیٰ خاک گناہ دے دردی تے گھن تیمم کردہ، تائیں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا، بلکہ صدر نشین دیوان حشر۔ یہاں
یہاں پہلے مشکات شریف کی شرح تھوڑا سا ٹچ کر لیں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں جب حدیث آئی نا کہ حضور نے فرمایا اقوم عن یمین اللہ تعالی، کل قیامت کا دن آئے گا، ہر بندہ چکڑا جائے گا، زنجیروں میں پکڑا جائے گا، جیسے ترکش میں تیر کٹھے ایسے ساری کائنات کو رب کس کے کھڑا کر دے گا، زبانوں پہ مہر لگا دے گا، ہر کوئی کانپ رہا ہوگا. سرکار فرماتے ہیں میں کہاں ہوں گا؟ فرمایا اقوم عن یمین اللہ، میں رب دے سچے پاسے کھلواں گا. یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کی جائے قیام ہے. میں کتھے ہوں گا؟ فرمایا رب دے سچے پاسے تے رب دے رلے تے یگ بے تمی الاولون والآخرون، اگلے پچھلے سارے ویکھ کے میری عظمت دے نظارے تے انگلیاں دند وچ رکھ کے مارن گے نعرے. اوہ یار کلوگڑی رات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. اب ذرا اس کی طرف آئے. حضرت شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ درا روز معلوم گردد کہ مقام محمدی چیست، صدر و سلطان مجلس و معرکہ کیست. صدر و سلطان مجلس و معرکہ کیست. شیخ محقق کہتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، اللہ نبی کریم کو دولہا بنائے گا، پھر اجلسہ اللہ تعالی علی کرسی، یہی اپنی کرسی پہ رب میرے نبی کو بٹھائے گا. اس دن لگ پتا جائے گا جب رب بزم محشر کا صدر میرے نبی کو بنائے گا. اب پتا چلا یہ صوفی ہواؤں میں نہیں بولتے، یہ حدیث کی فضاؤں میں بولتے ہیں. صدر نشین دیوان حشر دا، صدر نشین دیوان حشر دا، تے افسر وچ امامہ تے کل نبی محتاج انہاں دے تے نفراں وانگ غلاماں. قیامت کا دن آئے گا، لگ پتا جائے گا. حضرت شیخ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی مظہری تفسیر مظہری میں کہتے ہیں وَسَيَظْهُرُ حُسْنُهُ وَجَمَالُهُ فِي الْآخِرَةِ. فرمایا دنیا میں تو حضور کے حسن کو رب نے تک نہیں دیا، قیامت کے دن اللہ محبوب کے سارے پردے اٹھائے گا. میرا نبی سینوں میں جب آئے گا وہاں یوسف بھی تکتا ہوا رہے گا. سرکی میں کہتے ہیں تیرے حسن اقبال کو دیکھ کر ہی کھڑا یوسف آنکھیں آہا. یوسف دیکھے تے ہاں نکل جا. حشر میں یوسف نے دیکھا نا میرے نبی کو، آئینہ توڑ دے. موسیٰ دیکھیں گے کوہتور میں جانا چھوڑ دے. اس لیے حضرت کھڑی شریف والوں نے کہا حسن بازار، حسن بازار او دے سو یوسف. واہ بابے واہ. حسن بازار او دے حسن بازار، حسن بازار او دے سہ یوسف تے بردے ہو بکاندے. ذوالقرنین سلیمان ورگے تے خدمتگار کہاں دے. بلکہ میاں صاحب نے ایک اور مقام پہ کہا لاکھ یوسف اس وال نہ جیہا تے او جوان اجیہا. حضور کو
مجدد الفسانی شیخ سرہند آپ کے افادات میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کے حسن میں اور میرے نبی کے حسن میں کتنا فرق ہوگا؟ فرمایا جتنا سورج اور چاند میں فرق ہے۔ پھر کہتے ہیں جتنا سونے اور چاندی میں فرق ہے، چاندی کہاں سونا کہاں، قمر کہاں سورج کہاں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں جب حضور اپنی قبر انور سے قیامت کے دن اٹھیں گے تو 10,000 سورج کی روشنی تھلے 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 تے کملی والے دا مکھڑا بلے بلے بلے۔ آپ سمجھ گئے دو آیتوں کا سہارا اور ایک حدیث کا میں نے سہارا لے کر کہ انا دعوت ابراہیم، حضور نے فرمایا میں خلیل اللہ کی دعا ہوں، تمہیں مفت میں مل گیا۔ مانگتے سارے نبی مانگتے رہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ رب نے ہر نبی سے وعدہ کیا فکر نہ کرو بھیجاں گے، نہ کسے نو ہی نہیں کیتی، کیونکہ نہ کرتا تے وہ آکھن کے ساری گالی قبول نہیں ہوئی۔ سب کو آسرا دلایا کہ ان قریب کرم فرماؤں گا، اس سونے کو ضرور بھجواؤں گا، لیکن مانگتے وہ رہے مل ہمیں گئے۔ اس کو کہتے ہیں ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، بھاگ جاگ جا ملیا پنج ستیاں نو، ایک چودیاں سر دا تاج تیرا، ایک سکھ دیاں تیریاں جتیاں نو، جے یار فرید قبول کرے جنت وار دے۔ مرضی ہے اس کی، مانگتے وہ رہے۔ حضور امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی نبی میرٹ پہ دیتا، بڑی عجیب بات، اگر اللہ نبی میرٹ پہ بانٹتا کہ جس میں یہ صلاحیت ہوگی اس کو یہ نبی دوں گا، آپ رو پڑے کہا اسا انج دے نکمے ساڑی حصے کوئی نبی آنا ہی نہیں سی، پر شکر رب نے میرٹ نہیں بنایا، فضل فرمایا، جدو فضل فرمایا او دا اپنا یار ساڑی کمیاں دے حصے آیا۔ اور کچھ ملا سا کیوں ملاد بنا دے نمک مردار کدے نہ کر دے ذکر ذکار، اسا آیا نمک حلال تا یاد آنایا منا ڈالا۔ کیوں حضور بے قدرے ہوتے تو کہتے دھڑوٹ جاؤ، لیکن بے قدرے نہیں ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ تو قدر ہے۔ باقی رہا ہو امتی اور نبی کا ذکر ہو اور منہ اٹھا کے کہے ثابت کرو، ماشاءاللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ مجھے چھوٹی سی بات یاد آ گئی، وہ بی بی زلیخا تھی نا، حضرت مصر حضرت یوسف کو جا بیٹھے نا تخت پہ، اب اس نے کہا کیسے کروں گی گزارے، یہ عمر کیسے کٹے گی۔ 80 صندوق تھا جو گوہر جواہر سے بھرا ہوا، اس نے کہا ہن تیریاں گلاں سن کے وقت بتاواں گا۔ صندوقاں دا منہ کھولا اور کہا جیڑا یوسف دی گل سناوے 500 لے جائے، تے پھر جیڑا آوے وہ ضعیف روایت بھی سناوے تے صحیح روایت بھی سناوے، جیڑا آوے ایک یوسف دی گل سناوے تے دن دی ساری روزی وہ لے کے جاوے۔ لٹ دی رہی زمانہ لٹ دا رہا، صندوق مک گئے، مال وک گئے، کچھ نہ بچایا۔ آخر یہی 3 کپڑے لے کے چوک تے آ بیٹھی، لوکاں سمجھایا بھلیے پگلیے زمانہ مکار تینوں لٹ کے لے گیا، اے تینوں پتہ نہیں جھوٹے قصے یوسف دے تینوں سنا دینے، تینوں لٹ لٹ کے لئی جان دینے۔
ہس کے بولی انہیں آکھا اتے میں نے پہلے ہی پتا انہیں آکھا پھر بھی لٹ دی رہی ہے انہیں آکھا او دانشورو پروفیسرو او علامہ ایک گل دسو میں نے اے دنیا میں نے لٹ دی تا رہی ہے پر ایک گل دسو میں لٹی دی رہی ہاں پر کے دینا سے کے دینا تے انہیں آکھے او دینا تے لٹی دی رہیاں لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن دیکھو غارت کرے جاں یہ بھی خزانے میرے بلکہ مفت خرید کرے کوئی سان تے نام لوے سجنا دا کوئی آوے سجن دا نام سناوے وہ دولت کی یہ سانو ہی لٹ کے لئی جائے یہ سوچ ہے امتی کی کہ میرے حضور کا ذکر میرے حضور کی یاد میرے حضور کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے ہزاروں بکریاں ہزاروں گائیں ہزاروں اونٹ عطا فرمائے فرشتوں نے کہا اے دنیا دار نو یار بنائے بعض اوقات کھوکھے والے دنیا دار ہوندے نے بعض اوقات ملنا والے بھی دیندار ہوندے یہ غلط فہمی ہے جڑا لٹیا پٹیا ہوئی دیندار نا نا اب کہا اتنی ہزاراں گاواں ہزاراں اونٹ ہزارہ بکریاں اس دنیا دار نو خلیل بنائی رب نے فرمایا دور دور سے اعتراض نہ کرو چیک کرو انہوں نے کہا ہونے آجی کہ انہوں نمائندہ حضرت بھجوایا وہ تھلے جو آیا خلیل اللہ کو پہاڑ پہ بیٹھے اونٹ گائیں بکریاں چراتے پایا اور اس نے کہا چیک کروں ٹیسٹ کروں امتحان لوں عاشق پکا ہے یار ٹھیک ہے غلط ہے کہتے ہیں کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر چوں ہی جبریل نے سر سے اللہ کا نام پکارا بس کان میں پڑا رب کا نام وہیں مارا خلیل نے نعرہ حرام سے لگائی چھلانگ رستہ نہیں تکیا سیدھا زمین پہ آیا آکے پہلے وجد میں رو رو کے اللہ اکبر جب افاقہ ہوا تکا لمبا قد حسین چہرہ نوری بدن پار کا سجن تک کے کہا تو ساڑے سجنہ دا نہ لے ساڑے سجنہ دا تو سا نہ لیا وہ آئے ہی چیک کرنے تھا اس نے کہا جی انہاں کیا ایک واری پھر چاس آوے تے پھر آکھی دا ایک واری پھر تے جے نہ آوے تے آدھی مہربانی فرمائی تھے ایک واری پھر وہ تو امتحان کے لیے آیا تھا اس نے کہا مفت میں نہیں مول لگتا ہے انہاں آکھیا لا مول کی مول لگتا ہے انہاں آکھیا 4000 بکری حضرت خلیل نے آکھیا اتنا تھوڑا مول لگتا ہے کہ ساڑے یار نو بھول دیتی 4000 اور پھر پکار انہیں پھر آکھیا اللہ اکبر پھر وجد میں پھر مستی جس وقت وجد میں افاقہ ہوا پھر کہا اجے دل نہیں بھریا ایک باری پھر انہیں آکھیا مفت نہیں توڑا تے پروگرام میں نہ ہنگ لگے نہ پٹکڑی تے رنگ چوکھا مفت نہیں کچھ لگے گا انہیں آکھا کی لگتا ہے مول اس نے کہا 8000 کا خلیل نے کہا ہاں اے لے جا ساری گا انہیں آکھیا تو کمال نہیں ہو گیا اگھاما لا کے پھر ایک باری نام سجندہ سنیا تے پھر جڑے ویلے افاقہ ہویا پھر رویا تے پھر آکھیا اجے جی نہیں بھریا پھر بول انہیں آکھیا ہون تے نہ بکریاں نہ گاواں ہون کیوں سنا تیری جیباں تے ہو گئی خالی ہون کیڑے مان تے تینوں سناواں
خلیل رو پے انہاں آکھیا اے گاواں اے بکریاں میرے نال بڑیاں مانوس نے، ایک آواز لاواں اے نسلیاں من میرے پیچھے تے تینوں لوڑ پینی ہے بکریاں دے چرواہے دی، ایک واری یار دا نال ہے سن چرواہا بڑھائی جا، سن نال لائی جا، نہ پیواں گے نہ کھاواں گے، نہ جھولیاں روٹی پانی واسطے بچھاواں گے، بس یار دا نام سن سن کے گزارا فرماواں گے۔ اللہ بس اسی پہ گزارا ہوئے امتی تے منگے دلیلاں آیا اس تو چنگا سی سرحد پار ہی رہ گیا اتھی رہتا پھر رحیم دی لوڑ کری تھی رام رام ہی کرتا رہتا ظالمہ تینو انہا بھی شرم نہیں آیا تو آدھے نبی دی یاد کتے میں آکھا خلیل تو پوچھ اسماعیل تو پوچھ کلیم اللہ تو پوچھ روح اللہ تو پوچھ کدے انجیل پڑھی اس میں پڑھ اللہ زینا یجدونہو مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل تو قرآن دیا گلہ کر دیں تورات پڑھ انجیل پڑھ کوئی اور سیڑھی چڑھ سارے نال نہ لڑ انہو لفی زبر الاولی اساں پچھلیاں کتاباں بول دیا سارے نبی بول دے لے اور ہر نبی جھولی پھیلائی کھلوتا ہے مولا سانو چاہتے بلے آکھا اعلان کسے نو نہ دے اکو رانجھا میں نو لوڑی تے لفظ اکو ختم نبوت دا نعرہ ہے ربا اساں اور کوئی نہیں لینا اکو رانجھا ہمیں سوڑے ملن ہزاراں اساں نہیں یار بٹانا اساں انہوں چھڑ کے کتے ہور دے پیچھے نہیں جانا ایک کیے قادیاں نہیں کانا نہیں سمجھے جنہاں نو انہا سونا یار ملے وہ بیڑے دے پیچھے جانے کتے تے ربا تو ساڑے تے اعتماد کیتا اساں تائیں ملاد کیتا نہیں سمجھے اساں ہوندے نا قدرے ہوندے نا لوہاری نسل اساں سنیارے ہیں تے سنیارے سونے دی قدر جان دے تے سبحان اللہ توانو لکھ مبارک تے آخر میں ایک کوئی گل سبحان اللہ رحمت دی آوے چھل بھال بھال میں نے کہا نا محبوب کا ذکر اور قرآن مجید یہ بہت بڑا ذکر ہے قرآن بہت بڑا ذکر ہے اس سے بڑا ذکر شاید حضور کی ذات بھی ذکر ہے قرآن بھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذکر اللہ حضرت ابراہیم بن ادھم صوفیوں کے بادشاہ آپ آئے ایک مسجد سے گزرے مسجد سے گزرے بچے پڑھ رہے تھے ایک بندہ اونچے گھوڑے پہ آیا اور آ کے جو ہی مسجد کے مدرسے سے گھوڑے کو روکا بچے کھیل رہے تھے عصر کے بعد کا ٹائم کھیلتے رہے وہ نیچے اترا غصے سے لال پیلا اور چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھنے والے بچوں پہ ایسے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے ایک فقیر تھا پہلے یہ بہت بڑا امیر تھا نام یہ بلخ کا شہنشاہ تھا نام اس کا ابراہیم تھا یہ جو آیا جب ہاتھ بندے کا اونچا اٹھا پایا تو اپنے شاہی ہاتھ کو کلائی ایسے ٹالا وہیں سنبھالا کہا ہوش کر ان معصوم قرآن کے خادموں کو کیوں مارنے لگا اس نے کہا فقیر پیچھے ہٹ میں سال کی گندم انہیں دیتا ہوں ان کا فرض ہے جب میں آؤں میری تعظیم کے لیے میرے گھوڑے کی لگام پکڑے ابراہیم بن ادھم نے جھٹک کے ہاتھ کہا چاہوں تو تیری گردن مروڑ سکتا ہوں چاہوں تو تیری کلائی توڑ سکتا ہوں تو 40 مربع کا مالک ہے میں شاہی کو ٹھوکر مار کے آیا عرب
شاہی وہ میری ہے، باقی تو اندھا ہے، تجھے پتا نہیں ہے کہ تو انہیں کھلاتا ہے یا ان کے صدقے کھاتا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا ایک بات یاد رکھ، جس دن صبح سویرے منہ اندھیرے انہوں نے نہ دیے قرآن کے پھیرے، جس دن سویرے سویرے اسی سارے ستے ہوں دیا نا اے بیٹھ کے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ، اکھاں بند بھوکے، ناشتہ ملیا کو نہیں، 10 بجے دے اتے نگاہ ہے استاد دا گھر کچھ اٹھن گے سن روٹی پکا کے دیون گے۔ اللہ جانتا ہے میں خود پانی مرچاں نمک ملا کے رات والی روٹی تے رکھ کے کھاتا، رات روٹی لبنی 2-1.5 رات مکھانی، ادھی سرانے تلے لکھانی تے سویرے ٹوٹی والا پانی روٹی تے سٹنا، اتے لال مرچاں تے تھوڑا جا نمک کو بھی دیوار جو لکایا ہوندا سی، پھر انہوں انج مکھن تازے دی طرح انج کر کے کھانا۔ ایویں نہیں تواڈے اگے تقریر کر رہا، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا، اس نے کہا جس دن انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا رب کا قرآن، یہ زمین بن جائے گی چٹیاں میدان، تم ایک ایک دانے کو ترسو گے، نہ پانی برسے گا، نہ زمین کی کوکھ ہری ہوگی، نہ نکلے گا کماد، نہ نکلے گی یہاں گندم، نہ نکلے گا کوئی دانا، بھوکا مرے گا زمانہ۔ فرمایا ان کو نہ کہہ کہ تیری لگام پکڑے، اتر نیچے انہیں سلام کر، ان کا احترام کر، اپنی عظمتیں ان کے نام کر۔ اس لیے قاری منیر صاحب سلام، اے سونے پڑھنے آلے بچے ہو تہانوں سلام، تسی کردے پے ہو ساڑا کام، تے تواڈا رکھوالا رب پاکے شہ لولا کے یا خود اسلام۔ باقی رہا جیڑا سکہ تواڈے کولے، آج اے نہیں پیا چلدا، آج پاؤنڈ ڈالر تے روپیہ پیا چلدا ہے، جدوں بندے نے اتھوں جانا ہے ملک الموت نے گردن تے ہاتھ پانا ہے، اتھے ڈالر پاؤنڈ روپیہ کم نہیں آنا ہے، اتھے ایک کوئی سکہ چلے گا یاسین والقرآن الحکیم، تے انشاءاللہ تساں وی جانا اساں وی جانا، اتھے جا کے لگ پتا جانا۔ اس واسطے اس تو پہلے کہ قبراں وچ جاویے پھر رو رو پچھلے انو نارے لاویے، انہیں سنبھل بدل شکل کر عقل کر سلام، عظمت اسلام عظمت قرآن۔ اصل جیڑا بندہ آندا ہے وہ پھر جلدی جلدی جاندا ہے، تے میں سارے تو پہلے نہیں آیا، حضرت قبلہ شاذی صاحب تو پہلے اسے چکر اچ میں آیا کہ جلدی جاواں گا تے میرے اگے جلدی ان العہد کان مسئولا، وعدہ کرو گے تے حساب دینا پڑے گا۔ اس واسطے وعدہ اتھے بھی کیتا، اللہ نے کرم کمایا، اگے بھی وعدے تے نبھاواں گے انشاءاللہ، اتھے بھی جاواں گے، اتھے بھی گیت مدنی دے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔